تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 25 and 26. دو آیت پڑھنے جا رہے ہم. تو آیت نمبر 25. And they stayed in their cave 300 years adding 9. تو وہ رہے اپنے غار میں 300 سال اور اس پر زیادہ 9 یعنی 9 years اوپر. آیت نمبر 26 سے اللہ کہتا ہے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو اللہ knows best how long they stayed. اللہ بہتر جانتا ہے وہ لوگ کتنا رہے. یعنی کہ کوئی دنیا، کوئی حکومت، کوئی بادشاہ، کوئی ایمپرر، کوئی بھی اس کو ان لوگوں کو مطلب ان تک پہنچ نہیں سکا اور ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکا. اور ان کو دیکھنے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اسی لیے صرف اور صرف اللہ کو ہی معلوم ہے ان کے دنوں کی گنتی. لوگ چاہے کسی ایمپرر کے تھرو کہ بھئی فلانا ایمپرر اتنے سال راج کیا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد وہ ہوا، اور اب تو اس کو گنتی کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بھی نہیں. یہاں اللہ نے قرآن میں یہ بات کہہ دیا کہ 300 سال اور اس پہ 9 یعنی زائد 9. تو یہ اللہ نے بتا دیا. اس کے بعد ہی اللہ امیڈیٹلی نیکسٹ آیت میں کہہ رہا ہے کہ کہو اللہ نوز بیسٹ، کہ اللہ واللہ عالم، اللہ ہی اچھا جانتا ہے برابر کہ وہ لوگ کتنا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ باقی سب لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دو. اللہ نے ہم کو قرآن میں یہ دے دیا ہے نمبر، اور وہ اللہ نے دیا ہے. اسی لیے اب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی یعنی وہاں کیا ہوا کیا نہیں، وہ سب باتیں صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ یہاں پر اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نوز بیسٹ، یعنی کہ وہی سب سے بہتر جانتا ہے ان کے حالات. وہ جو اگر سورج کی اگر اللہ نے بات بتا دیا بھئی وہ ایک اس طرف سے اگتا تھا اور اس طرف سے ڈھلتا تھا، اور پھر وہ جو غار کے مطلب منہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے اس طرح کچھ رکھا تھا کہ جیسے ہوا بھی مطلب ان کو بے چین نہیں کر سکتی تھی، ان کی کروٹیں بدلنا، ایوری تھنگ یہ اللہ نے ہم کو بتایا اپنے کلام میں، تو ہمیں پتہ چلا. ورنہ تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا تھا نا، مطلب نہ جوز نہ کرسچن، کوئی نہیں جانتا ان کے ساتھ اندر کیو میں کیا ہوا، غار کے اندر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کیا نہیں، وہ کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن کے اندر اللہ نے جو جو بتایا ہم وہ جانتے ہیں. With him is the unseen knowledge of the heavens and the earth. اور اللہ ہی ہے جس کے پاس غیب ہے. غیب کا یعنی کہ جو علم ہے وہ اللہ کے ہی پاس ہے، آسمانوں اور زمین کا. جو بھی آسمانوں میں ہے پورے 7 آسمان میں، جو بھی زمین میں، زمین کے اندر، زمین کے نیچے، یعنی کہ مطلب سب اس کی سطح پہ، پانی کے اندر، سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے. اسی لیے پھر آگے اللہ نے کیا کہا، ہاؤ کلیئرلی ہی سیز اینڈ ہیئرز ایوری تھنگ. کتنا عمدہ وہ دیکھتا ہے اور کتنا اچھا وہ سنتا ہے. ہر چیز، ایک بندے کی پکار، ایک چینٹی کی بھی پکار. They have no protector other than him. ان کے پاس کوئی ولی نہیں اللہ کے سوا. And he makes none to share in his decision and his rule. اور اللہ اپنے حکم میں یا اپنے مطلب جو بھی فیصلہ کرتا ہے یا جو حکم وہ کرتا ہے اس کے اندر کبھی بھی کسی کو بھی وہ شیئر نہیں کرتا. کوئی اس کے ساتھ اس کی حاکمیت میں شیئر نہیں کر سکتا. شیئر کرنے والا ہی تو وہ یہ نا جو شرک، مطلب جو شرک آ جائے گی نا بات. تو اللہ جب کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتا، اسی لیے شرک کی بات ہی نہیں ہے. یعنی ہم کو بھی یہی ماننے کی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ واحد. The length of their stay in the cave. ان کی غار کے اندر ان کو وہ لوگ کتنا رہے. اللہ سے اللہ کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. And they stayed in their cave 300 years adding 9. اور وہ رہے اپنی غار میں 300 سال اور اس پہ زائد 9 سال.
Here Allah tells his messenger, اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے, the length of time the people of the cave spent in their cave, یعنی کہ جو اصحاب الکہف نے اپنا جو بھی جتنا لمبا وقت اس غار کے اندر گزارا ہے وہ اللہ اپنے رسول کو بتا رہا ہے, from the time when he caused them to sleep, کہ جب اللہ نے ان کو سلا دیا, until the time when he resurrected, تو جب تک کہ اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. یعنی کوئی بڑے سے بڑا ایمپرر بھی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور سوچتا ہے یہ لوگ میری گرفت میں ہیں, میں ان کو فوراً پکڑوں گا اور سزا دوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا, لیکن سوچ لو کہ اللہ کو جس کو بچانا ہے اور کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا, تو وہ اللہ کا طریقہ, اللہ نے ان کو اس غار کے اندر لے جا کے سلا دیا. کیا ڈھونڈ سکے لوگ؟ اتنا ڈھونڈ رہے تھے, چاروں طرف ساری فوجیں نکل پڑی تھی ڈھونڈنے کے لیے, تو کہاں ڈھونڈ سکے؟ نہیں ڈھونڈ سکے نا. اس لیے اللہ کو جس کو بھی بچانا ہے نا یا جو بھی, تو وہ یاد رکھنا اللہ اس کو کیسے بھی بچا سکتا ہے. ان کو تو سلا کے بچا لیا اللہ نے, اور اوپر سے وہ بھی اتنے لمبے سال کے. جب یہ لوگ اٹھے تو سب لوگ دنگ رہ گئے, کیونکہ ان کے کہانی اور قصے جو ہے وہ چل رہے تھے وہاں پر. For the time when he caused them to sleep, until the time when he resurrected them and caused the people of that era to find them. اور اس دور کے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے بتا بھی دیا, کیونکہ جب ان کو اٹھایا ان کو بھوک لگی, انہوں نے سوچا کھانا جا کے خریدتے ہیں, اور سب کچھ بدل گیا, وہ جگہ بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی. تو یہ تو چیز مطلب ہوگی نا, اور لیکن ان کو پتہ کیسے چلے گا ان کے بارے میں؟ تو وہ جب کھانا خریدنے کے لیے گئے تبھی تو پتہ چلا ان کے لباس سے, ان کے کوئن سے, کہ کس دور کا ہے یہ, کس کے مطلب کس کی حکومت کے ٹائم کا یہ سکہ ہے. The length of time was 300 plus 9 years in lunar years, یعنی جو قمری سال ہیں اس میں 300 سال اوپر 9 سال, which is 300 years in solar years. لیکن اگر اس کو شمسی سال بولیں گے سولر, تو وہ صرف 300 بنے گا. اس لیے کہ اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ the difference between 100 lunar years and 100 solar years is 3 years. یعنی ان کے بیچ میں 3 سال کا وہ آتا ہے فرق. Which is why after mentioning 300, یعنی اللہ نے پہلے 300 بولا تاکہ وہ سولر ایئر کا ہے, لیکن جب ایڈنگ 9 اللہ نے بولا اندر تو وہ قمری جو سال یعنی لونر, کیونکہ اس کے اندر ایک ایک سال کے 3 سال بڑھتے چلے گئے, تو 300 سال کے برابر 9 سال بڑھ گئے. قل اللہ عالم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لهم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. Say Allah knows best how long they stayed. کہو ان سے کہ اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنا رہے. تو if you are asked about how long they stayed, اگر یہ لوگ آپ سے پوچھیں کتنا رہے, and you have no knowledge of that, اور آپ کے پاس اگر اس کا علم نہیں ہے, and no revelation from Allah about it, اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی وحی آئی نہیں ہے, then do not say anything. پھر کچھ بھی مت کہنا. rather say something like this. بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے وحی بھی نہیں آئی ہے اور اس کا علم بھی نہیں ہے آپ کو, اور پھر کسی نے کچھ پوچھا اس کا جواب کچھ بھی مت دینا, مگر یہ اس طرح سے کہنا اللہ عالم, کہ اللہ جانتا ہے بیسٹ, بما لبثوا وہ لوگ کتنا رہے, لہو غیب السماوات والارض اسی کا ہے غیب پورا کے پورا, سماوات اور ارض کا یعنی آسمانوں اور زمین کا. یہ جواب دینا اللہ نے بولا. Allah knows best how long they stayed with him is the knowledge of the unseen, of the heavens and the earth. Meaning no one knows about that except him. اور کوئی بھی نہیں جانتا ان کے بارے میں سوائے اللہ کے. And whoever among his creatures he chooses to tell. اور اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی چنتا ہے, اسی کو جو بھی غیب کا علم دینا چاہتا ہے دیتا ہے. بندے کے خود کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے.
What we have said here is the view of more than one of the scholars of tafsir. यानी यहाँ पर जो मुफस्सिरीन है बहुत सारे, ये उनकी कही हुई जो भी बात है उनका नजरिया वो यहाँ पर दिया गया है. Such as Mujahid and others among the earlier and later generation. यानी पहले के और बाद के सबके इसके अंदर से जिसने जो भी जैसे जो अच्छे मुफस्सिरीन थे उलमा उनका ही लिया गया है. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ and they stayed in their cave 300 years. رہے وہ اپنے غار میں 300 سال. قتادہ رحمہ اللہ said this was the view of the people of the book. تو کہ یہ یعنی اہل کتاب جو تھے ان کا یہی نظریہ تھا. And Allah refuted it by saying, اور اللہ نے اس کو ریفیوٹ کر دیا ان کا کہ لتاڑ دیا اللہ نے کہ اللہ نے جب یہ کہا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا say Allah knows best how long they stayed. کہو ان سے اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے یہ لوگ کتنا رہے. ارے اللہ نے سلایا, اللہ نے ان کو زندہ رکھا 300 سال تک, تو 309 جیسے ہمارے جو ہیں لونر ایئرس, تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا چیز ہوئی کیا نہیں, وہ لوگ کیا کر رہے تھے, کیسے سوئے تھے, کیا تھا. میننگ دیٹ اللہ نوز بیٹر دین واٹ دا پیپل سے. لوگ جو بھی کہیں اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, اس کو کسی کو بھی کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, معلوم ہے نا, کیونکہ وہ خود ہی اتنا بڑا نالج والا, اتنا بڑا مطلب حکم بھی وہی ہے, جج بھی وہی ہے. اس کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی وکیل آئے اور اس کو مطلب اللہ کو بتائے کہ دیکھو اللہ یہ بندہ دنیا کے اندر ہے نا یہ بہت اچھا تھا, یعنی اگر وہ برا تھا بندہ تو اگر اس کے بارے میں وکیل بول رہا ہے جیسے دنیا کے کورٹ کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی نہیں یہ تو بہت اچھا تھا, یہ تو ایسا تھا, یہ بندہ ویسا تھا, اور وہ غلط بھی تھا تو اس کو صحیح بتا رہے. لیکن اللہ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس ایسے کوئی نہ وکیل کوئی بول سکتے نہ کچھ, کیونکہ اللہ خود ہی وکیل بھی ہے, خود ہی جج بھی ہے, وہ خود ہی اپنے آپ میں تمام اختیارات رکھتا ہے, مختار ہے, اور وہ جو چاہے کرے. اس کو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ میں اس کو جانتا ہوں, تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ تم کیا جانو گے کسی کو جو اللہ جانتا ہے کون کیا ہے. سب کی حقیقت کیا سامنے آتی ہے؟ حقیقتیں ان کی اللہ ہی جانتا ہے. This was also the view of مطرف بن عبداللہ, یعنی ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے, لوگ چاہے کچھ بھی کہیں. However, this view is open to debate. یعنی یہ جو بھی نظریہ ہے اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہو تم, because when the people of the book said کہ اگر اہل کتاب لوگ جو ہے اگر یہ کہتے that they stayed in the cave for 300 years, کہ وہ لوگ اگر یہ کہتے کہ وہ تو 300 سال رہے اندر without the extra 9, وہ اوپر کے 9 ایئرس نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں, they were referring to solar years, یعنی وہ لوگ اپنے شمسی سال کے بارے میں کہہ رہے ہیں. And if Allah was merely narrating what they had said, he would not have said وَازْدَادُوا تِسْعًا adding 9. یعنی اگر اللہ ایسے ہی کچھ نریٹ کر رہا تھا تو اللہ کو یہ ان لوگ 300 کہہ رہے تھے, اللہ نے اس کے اندر ایڈ کر کے کہا کہ اور 9 اوپر, کہ یعنی ٹھیک ہے تمہارا بھی 300 جو سال کا ہے تو وہ ٹھیک ہے شمسی, لیکن قمری میں تو 9 ایئرز اور ایڈ کرنا پڑے گا نا, 9 سال. The apparent meaning of the ayah is that, یعنی اس آیت کا اصلی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ that Allah is stating the facts, not narrating what was said. یعنی اللہ کو یہاں کہانی نہیں ایسا سنا رہا ہے بیٹھ کے کہ کچھ دیکھو فلاں نے ایسا بولا تھا اور وہ معلوم ہے اصحاب الکہف کے بارے میں ایسا کہا گیا تھا اور اب اللہ تم کو سنا رہا ہے. نہیں, اللہ تو تم کو خود ہی سچ بتا رہا ہے. سچ کیا ہے وہ بتا رہا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر جو سچ تھا ایک ایک جگہ کا وہ اللہ نے بتایا. This is the view of Ibn Jarir, may Allah have mercy on him, and Allah knows best. تو یہ نظریہ ابن جریر کا بھی ہے اور ویسے واللہ عالم. ابصر بہی واسمع, how clearly he sees and hears everything.
کہ دیکھو وہ کتنا ایک دم بہت ہی خوب وہ دیکھتا ہے اور بہت ہی خوب وہ سنتا ہے. ویسے ہمیشہ اللہ پاک سننے کو پہلے رکھتا ہے اور دیکھنے کو بعد میں. یہاں اللہ نے دیکھنے کو پہلے رکھا ہے، سننے کو بعد میں. اور بھی ایک دو جگہ پہ ہے. اور آخرت کی جب بات آئے گی نا تو پتہ ہے نا، وہاں پر جو بھی لوگ یہاں پر نہیں مان رہے تھے اللہ کو اور قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں پر جب وہ حقیقت اپنی آنکھوں کے سامنے سب دیکھ لیں گے آخرت کی، عذاب وغیرہ سب کچھ، فرشتے، اور پھر مطلب جو بھی قیامت کا منظر، تو وہ کیا کہیں گے معلوم؟ یہاں پر تو سننے کو اللہ نے اور زبان سے بولنے کو، یعنی سننا اور بولنا، یہ دو چیز کو زیادہ اہمیت دیا ہے، کیونکہ تم اچھے سے سنو اور پھر اچھے سے کہو یا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. لیکن آخرت کے اندر جب وہ لوگ کہیں گے اللہ ہم نے سب دیکھ لیا اور اب ہم بلیو کرتے ہیں، تو وہ بلیو کرنا کوئی کام کا نہیں ہے. وقت گزر چکا، تو اب کیسا بلیو کرنا؟ امتحان کے ہال میں تم جا کے بیٹھے بھی نہیں، تم نے امتحان دیا بھی نہیں، اور اب بعد میں آ کے کہہ رہے ہو کہ ابھی میرا امتحان لیتے کیا؟ تو یہ تو نہیں کرے گا کوئی بھی کہ بعد میں آ کے بندہ کبھی بھی آئے گا اور بولے گا کہ ابھی مجھے سمجھ آ گیا ذرا کہ تو مطلب میرا لے لو، اب میرا اکیلے کا لے لو امتحان. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں تو دنیا کی بات ہے. پھر بھی یہاں تو چلتے رہتا ہے کہ لوگ پیسے کھا کے بھی بہت کچھ کر لیتے، لیکن اب یہ سمجھانے کے لیے میں بول رہی ہوں. تو آخرت کے اندر جب بندہ بولے گا یا اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا اور میں نے ایمان لایا، کیونکہ وہاں دیکھنے سے تعلق ہونے والا ہے. اسی لیے جب آخرت کی بات آئے گی نا تو اللہ پاک ایسے، یعنی ایک دو یا تین جگہ پہ اللہ نے دیکھنے کو پہلے رکھا ہے. He sees them and hears them. اللہ دیکھ بھی رہا ہے ان کو اور سن بھی رہا ہے. ابن جریر said the language used is an eloquent expression of praise. یعنی اللہ نے جس طرح سے یہ جو لینگویج اللہ نے جو استعمال کیا ہے تو وہ بہت ہی یعنی ایلوکینٹ ہے، یعنی بہت اس کے اندر فصاحت ہے اور بہت ہی مطلب تعریف کا بڑا اچھا مطلب انداز ہے. اب سر بہی واسمع، کیا خوب، یعنی کیونکہ دیکھو اب آ لگ گیا، اب سر اسمع، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری کے اندر ہائیسٹ فارم میں اللہ نے بولا کہ کیا ہی اچھا دیکھتا ہے وہ اور کیا ہی اچھا سنتا ہے وہ. تو ہم تو خالی کیا ہی اچھا بول کے بول رہے، لیکن وہ جس ڈگری میں وہ بات ہو رہی ہے وہ ایک دم ہی ٹاپ کی سننا، ٹاپ کا دیکھنے کی بات ہے. یعنی وہ جو اللہ جیسا سنتا ہے ایسا کوئی نہیں سنتا، اور اللہ جس طرح سے دیکھ رہا ہے وہ بھی کوئی بھی نہیں دیکھتا. اسی لیے اس کو اللہ نے ایک دم یعنی بہت ہی عمدہ طریقے سے اللہ نے ایکسپریس کیا ہے. پریز ہے، اللہ کی تعریف ہے. دا فریز میں بی انڈرسٹوڈ ٹو مین، یعنی یہ جو فریز کی طرح بھی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ہاؤ مچ اللہ سیز آف ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ، کہ اللہ ہر وہ چیز جس کا وجود ہے اللہ اس کو کیسے کتنا دیکھ رہا ہے. اینڈ ہاؤ مچ ہی ہیئرز آف ایوری تھنگ، یعنی ہر بات کو سنتا ہے وہ، دیٹ از ٹو بی ہرڈ، جو سنی جا سکے. فار نتھنگ از ہڈن فرام ہم، اس لیے کہ اس سے کچھ بھی چھپا نہیں. It was narrated that قتادہ رحمہ اللہ commented on this آیا کہ قتادہ جو ہے انہوں نے اس آیت پہ کہا ابصر وہی واسمع، how clearly he sees and hears everything. No one hears or sees more than Allah. یہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں سن سکتا اور دیکھ سکتا جیسا کہ اللہ دیکھتا اور سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. They have no protector other than him. اس کے سوا، اللہ کے سوا میں کوئی نہیں ان کا ولی،
and he makes none to share in his decision, اور اپنے فیصلے میں وہ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرتا. And his rule, اور جو بھی اس کا حکم ہے، جو بھی اس کا قانون ہے، قاعدہ ہے، اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی سے مشورے نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کو وہ رائٹ دیتا ہے. Meaning may he be glorified, Subhanak, is the one who has the power to create and to command. اس کے پاس وہ قدرت ہے، وہ پاور ہے جس سے وہ تخلیق بھی کرتا ہے اور حکم بھی کرتا ہے. The one whose ruling cannot be overturned. اللہ نے ایک بار جو چیز کے لیے کر دیا تھا، جو حکم کر دیا، اس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. He has no advisor. اس کو کوئی بیٹھا نہیں ایڈوائز کرنے کے لیے، اور نہ ہی اس کو کسی کی نصیحت اور ایڈوائز کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی سپورٹر اور پارٹنر ہے کہ اس کو کوئی سپورٹ کرے گا. ارے سپورٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ارے اللہ کا وہ فلانے کام میں دیکھو برابر پارٹنر ہے. سوری، بالکل نہیں. اللہ کو نہ سپورٹر کی ضرورت ہے، نہ ایڈوائزر کی ضرورت ہے، نہ پارٹنر کی ضرورت ہے. May he be exalted and hallowed. سبحانہ وتعالی ما یشرکون. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.